حدیث پاک میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ظاہر ہے قید خانے میں تکلیفیں ہی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق آں اشرار را، بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی کافروں، ظالموں اور شریروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں عیش و راحت نہیں ہوتے، قید خانے میں آزادی نہیں ہوتی، قید خانے میں چین و سکون، آرام، تمام خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ قید خانہ ہوتا ہے، وہ گھر جیسا اس میں آرام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ مومن کا، ایمان والے کا اصل گھر تو آخرت ہے، اللہ کی رحمت سے جنت ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس ہے۔ تو یہ دنیا اصل میں اس کا جائے قرار نہیں ہے، اس کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں جب تک وہ ہے، وہ بطور قیدی ہے، اور جیسے ہی اس دنیا سے وہ انتقال کرتا ہے، وہ اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ پاتا ہے۔ مسلمانوں کو امتحان میں مبتلا فرما کر ان کے گناہوں کو مٹاتا اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جو مصائب و آلام پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تو جس نے بے صبری کی، واویلا کیا، ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے، یا بیزار ہو کر خودکشی کی راہ لی، وہ اس امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا اور کروڑ زائد مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ بے صبری کرنے سے مصیبت تو جانے سے ہی، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا عظیم الشان ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مصیبت ابتداءً ایک ہی ہوتی ہے، جب مصیبت زدہ بے صبری اور واویلا کرتا ہے تو یہ دو ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہی مصیبت باقی رہتی ہے، دوسرا صبر کرنے پر ملنے والا اجر کا ضائع ہو جانا ہے، اور یہ اجر ضائع ہو جانے والی مصیبت پہلی مصیبت سے بڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔